السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، میرے پیارے عزیز دوستوں اور بہنوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا۔ 5 ایسے شخص ہیں جن کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ 5 لوگ کون سے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ بڑے دھیان کے ساتھ سنیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ ویڈیو پوری دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ 5 لوگ کون سے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ بڑے دھیان کے ساتھ سنیں۔ دیکھیے، پہلا وہ شخص ہے کہ جو میں حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، حدیث پاک کے حوالے سے، پہلا وہ شخص ہے کہ جو کہ شراب پیتا ہے، جو اکثر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے۔ اللہ پاک ایسے شرابی کی، اللہ پاک اس شرابی کی بھی نماز قبول نہیں فرماتا ہے، جو کیا ہے نشے کی حالت میں رہتا ہے۔ وہ کیا ہے جب تک سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کر لے گا، جب تک اللہ پاک اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک شخص نے سود کا کاروبار کر کے، سود کا دھندا کر کے، بیاج کا دھندا کر کے اس نے بہت سارا پیسہ جمع کر لیا۔ جب بہت سارا پیسہ جمع ہو گیا تو اس نے شراب پینا شروع کر دیا۔ وہ شراب کے نشے میں رہنے لگا، ہر وقت شراب پیتا رہتا تھا۔ تو دیکھیے اس کا کیا عالم ہوا جب وہ اپنے گھر سے، جب وہ سیڑھی سے باہر اتر رہا تھا۔ یہ دیکھیے، شراب پینے والا اور سود خور جب وہ گھر سے اپنی سیڑھی سے باہر نکل رہا تھا تو اس کے ٹھوکر لگی، اور ٹھوکر لگنے کے بعد وہ منہ کے بل گر گیا اور اس کا وہیں انتقال ہو گیا۔ وہیں اس نے دم توڑ دیا۔ جب کیا ہے اس کا بیٹے نے اس کا کیا ہے بہت سے دن غم منایا۔ اس کے بیٹے نے جب اپنے باپ کو دیکھا تو اس سے پوچھا، اے ابا جان، آپ کی کیا حال ہے، آپ کی کیسی حالت ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا، بیٹا کیا ہے، جب میں اپنے گھر سے باہر نکل رہا تھا، سیڑھی پر میں گرا تو میں زمین پر گرنے کے بجائے میں جہنم میں گر گیا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے، جو شخص کیا ہے شراب پیتا ہے، جو غلط کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، اور کل میدان محشر میں قیامت کے دن تو ذلیل کرے گا ہی۔ تو دیکھیے، سود خور ہو یا نماز چھوڑنے والا یا شراب پینے والا، تو اللہ پاک پروردگار عالم ایسے لوگوں کی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ دوسرا وہ شخص جو والدین کو ستاتا ہے، جو والدین کو پریشان کرتے ہیں، جو والدین کو کیا ہے ایذا دیتے ہیں، مصیبتیں پہنچاتے ہیں، تو ایسے شخص کی بھی اللہ نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا ہے، کیونکہ ایسے شخص کی نماز صرف ان کے سروں پر ہی رہ جاتی ہے۔ کیونکہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتی ہے، پہلے آسمان پر جاتی ہے، دوسرے آسمان پر جاتی ہے، پھر تیسرے آسمان پر جاتی ہے، تو قبولیت کے درجے ہوتے ہیں۔ لیکن جو میں 5 شخص گنوا رہا ہوں، جو 5 شخص میں بتا رہا ہوں، یہ ایسے شخص ہیں جن کی نماز ان کے سروں پر ہی گھومتی رہتی ہے، ان کے سروں پر ہی رک جاتی ہے۔ تو دوسرا وہ شخص جو والدین کو ستاتا ہے، جو والدین کو پریشان کرتا ہے، ایسے شخص کی بھی اللہ قبول نہیں فرماتا ہے نماز۔ تو دیکھیے میرے بھائی، جب والدین راضی رہیں گے، جب والدین خوش رہیں گے تو اللہ بھی راضی رہے گا، کیونکہ والدین کی رضا میں، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ جب والدین ناراض رہتے ہیں تو اللہ پاک بھی ناراض ہوتا ہے۔ تو جو شخص والدین سے ناراض رہتے ہیں، والدین کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے والدین کو خوش رکھیں، اپنے والدین کو راضی رکھیں، اس لیے کہ والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ تو تیسرا وہ شخص، تیسری وہ عورت جو اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات گزارتی ہے، جو اپنے شوہر سے کیا ہے غصہ ہو کر رات گزارتی ہے، تو اللہ پاک پروردگار عالم جو عورت اپنے شوہر سے ناراض رہتی ہے اور رات کو ایسے ہی ناراضگی میں گزارتی ہے، تو اللہ اور اللہ کے فرشتے ایسی عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ایسی عورت پر پوری رات لعنت برستی رہتی ہے جو اپنے شوہر سے ناراض رہتی ہے، اور ایسی عورت کی بھی نماز اللہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ پاک ایسی عورت کی نماز قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور جو شوہر اپنی بیوی پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، ایسے شوہر، صرف عورت کی بات نہیں ہے بلکہ ایسا شوہر کی بھی دیکھیے، اگر شوہر اپنی بیوی پر زیادتی کرتا ہے، اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، پریشان رکھتا ہے، تو ایسے شوہر کی بھی اللہ نماز قبول نہیں فرماتا ہے۔ مدینہ شریف میں ایک شخص اپنی بیوی کو ظلم و زیادتی کر کے مار رہا تھا، جبر کر رہا تھا اس پر غریبی کی وجہ سے، کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے غریبی نے ڈیرا ڈال لیا ہے، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے پریشانی ہی پریشانی آ رہی ہے۔ تو وہ بیوی کیا ہے رونے لگی، زور زور سے رو رہی تھی۔ تو حضرت علی کا اس راستے سے گزر ہوا، حضرت علی کو آواز آئی رونے کی، تو حضرت علی اس کے گھر کے دروازے پر گئے، پوچھا، اے شخص تو اپنی بیوی کو کیوں مار رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، جب سے یہ میرے گھر میں آئی ہے میرے گھر میں پریشانی ہی پریشانی آ رہی ہے، میرے گھر میں مصیبت ہی غریبی آ رہی ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا، دیکھیے کچھ خرابیاں، کچھ پریشانیاں، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی خود کر رہا ہوتا،
उसे पता नहीं चलता है, जिसकी वजह से उसके घर में परेशानी आ रही होती है। वो खुद कर रहा होता है, उसका मुजरिम वो खुद होता है कि तू जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, अपनी बीवी को जो तू मार रहा है, इसकी वजह से घर में परेशानी आती है, इसकी वजह से घर में दिक्कतें आती हैं, गरीबी आती है। क्योंकि जब बंदा, जो शख्स अपनी बीवी पर जुल्म ज्यादती करता है, तो समझ लो उसके घर में गरीबी आती है, गरीबी परेशानी डेरा डाल लेती है। तो जो शख्स अपनी बीवी पर मारपीट करता है, अपनी बीवी को सताता है, ऐसे शोहर की भी अल्लाह पाक नमाज कबूल नहीं फरमाता है। और चौथा वो शख्स जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है, जो लोगों के सामने जाहिर करता है, लोग मुझे नमाजी कहें, लोग मुझे क्या है, 5 वक्त नमाजी कहें, उनको दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है। ऐसे शख्स की भी नमाज अल्लाह उसके मुंह पर मार देगा। ऐसे शख्स की भी नमाज कयामत के दिन उसके मुंह पर मार दी जाएगी। और 5वां वो शख्स जो सूद का कारोबार करता है, जो सूद का धंधा करता है, अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ऐसे शख्स की भी नमाज कबूल नहीं फरमाता है। क्योंकि सूद का काम और ब्याज का काम, ये मेरे भाई, ये हराम काम है वैसे भी, लेकिन क्या है, जो ये हराम काम करते हैं, अल्लाह पाक इनकी नमाज कबूल नहीं फरमाता है। जब तक ये अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा नहीं कर लेते हैं, इनकी कोई नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हो गई? हमें पता कैसे चले कि अल्लाह पाक हमारी नमाज को कबूल फरमा रहा है? तो देखिए, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि आपको पता ऐसे चलेगा कि जब आप एक वक्त की नमाज पढ़ें, एक टाइम की नमाज पढ़ें, और दूसरे वक्त के लिए आपको नमाज पढ़ने की तौफीक मिल जाए, दूसरे वक्त के लिए आपके दिल में दूसरी नमाज पढ़ने के लिए शौक पैदा हो जाए। अब दूसरी नमाज भी आपने पढ़ ली, तो समझ लो अल्लाह पाक ने पहली नमाज को आपकी कबूल फरमा लिया है। पहली नमाज आपकी कबूल हो गई है। ये नमाज की कबूलियत की दलील है कि जब बंदे को दूसरी नमाज की तौफीक मिल जाती है, तो पहली नमाज अल्लाह पाक कबूल फरमा लेता है। और दूसरी ये कि जिस बंदे के दिल में नमाज का शौक पैदा हो जाता है, जिस बंदे के दिल में नमाज का जज्बा पैदा हो जाता है, नमाजों की पाबंदी करने लगता है, तो वो खुद ब खुद चाहे उसके दिलो दिमाग से सारी गंदी बातें दूर हो जाती हैं। जब बंदे के दिल में नमाज का शौक, नमाज का जज्बा पैदा हो गया, तो समझ लो वालिदैन को सताना बंद कर देगा, शराब पीना वो बंद कर देगा, जुआ खेलना वो बंद कर देगा, जितने भी गलत काम हैं, सूदखोरी, जितने भी गलत काम है, सारे काम वो बंद कर देगा। जब बंदा नमाज से जुड़ जाएगा, जब बंदा नमाज पढ़ने लगेगा। तो मेरे भाई, ये 5 लोग थे जिन्हें मैंने आपको बताया कि जिनकी अल्लाह पाक नमाज कबूल नहीं फरमाता है। उम्मीद है ये 5 लोग आपके समझ में आ गए होंगे। क्लिप को अपने दोस्तों में मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे आपके इस्लामी भाई भी, मिलने वाले भी बातों से आगाह हो जाएं, और उन्हें भी पता चल जाए, और वो भी क्या है, इन तमाम बातों को छोड़ दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।